بھائی. लक्ष द्या. 22140 अजमेर पुणे एक्सप्रेस. थोड्याच वेळात प्लॅटफॉर्म क्रमांक 3 वरून सुटेल. मध्य रेल के مصطفیٰ 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 جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے. جب تک جیوں میں آقا جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے. جو مروں تو ہو لحد پر تیری رحمتوں کے سائے. جو مروں تو ہو لحد پر تیری رحمتوں کے سائے. میری زندگی کا مقصد ہو ہمیشہ عشق احمد. میری زندگی کا مقصد ہو ہمیشہ عشق احمد. مجھے موت بھی جو آئے اسی جستجو میں آئے. مجھے موت بھی جو آئے اسی جستجو میں آئے. جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے. جب تک جیوں میں آقا وہ دیا جو بجھ گیا تھا وہ جو کھو گئی تھی سوجن. وہ دیا جو بجھ گیا تھا وہ جو کھو گئی تھی سوجن. ہوا ہر طرف اجالا جو حضور مسکرائے. ہوا ہر طرف اجالا جو حضور مسکرائے. جسے مارا ہو غموں نے جسے گھیرا ہو دکھوں نے. جسے مارا ہو غموں نے جسے گھیرا ہو دکھوں نے. میرا مشورہ ہے اس کو وہ مدینہ ہو کے آئے. میرا مشورہ ہے اس کو وہ مدینہ ہو کے آئے. میں غلام پنجتن ہوں نہ سمجھ نہ بے سہارا. میں غلام پنجتن ہوں نہ
سمجھ نہ بے سہارا، میں ہوں غوث کا دیوانہ، کوئی ہاتھ تو لگائے، میں ہوں غوث کا دیوانہ، کوئی ہاتھ تو لگائے۔ آپ کا سجیلا ہو کرم جام سب پر، آپ کا سجیلا پانی پر اپنے دوبارہ المدد یا غوث الورا، میں نے جب پکارا قبر میں بھی آتے ہو، دستگیر عالم ہو، دستگیر عالم ہو، جگہ گزارا ہے المدد یا غوث الورا، میں نے رب پکارا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہو، مجھے کہتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہماری حاضری 40 گاؤں کے شہنشاہ حضرت سیدنا پیر موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہوئی ہے۔ الحمدللہ یہ بڑی عظیم ہستی ہے، ہندوستان کی مشہور بارگاہوں میں سے ایک مشہور بارگاہ حضرت پیر موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ ہے۔ یقیناً یہاں آ کر آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا اور آپ کی بھی دل کی دنیا بدل جائے گی۔ اور یہ بارگاہ جو اپنے اندر ایک خصوصیت رکھتی ہے وہ اس بات پر کہ یہاں آنے والا پیشنٹ، بہت سے لوگ جو جادو میں گھرے ہوئے ہیں یا جنات میں گھرے ہوئے ہیں، بڑا سے بڑا جادو ہو یا پھر بڑا سے بڑا جن خبیث ہو، کسی کے اندر پنڈت ہو یا کیسا ہی بڑا سادھو ہو، چاہے کئی بچپن کا ہو، بہت پرانے سے پرانا ہو، الحمدللہ بابا کے فیض سے وہ یہاں آنے کے بعد شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہو، حضرت پیر موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ آنے کے لیے آپ کو 40 گاؤں اسٹیشن اترنا ہوگا، پھر وہاں سے آپ بائی روڈ آٹو رکشہ سے آپ یہاں بارگاہ میں بآسانی آ سکتے ہیں۔ آپ کا عرس مبارکہ 14، 15، 16 رجب المرجب کو ہر سال بڑے ہی دھوم سے منایا جاتا ہے۔ پہلے دن غسل شریف، دوسرے دن سندل شریف اور تیسرے دن تلوار نکلتی ہے۔ اس تلوار کو بابا سے نسبت ہے اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جیسی وہ تلوار نکلتی ہے تو جتنے بھی لوگ دور دراز سے یا قرب و جوار سے آنے والے جو بالکل دکھوں کے مارے ہیں، جنہیں کسی نے کچھ کھلا دیا، کرنی ٹوٹکا کیا ہوا ہے، تو جیسی تلوار نکلتی ہے آپ دیکھیں گے یہ باہر کا حصہ ہے، یہ پورا حصہ بھرا ہوا ہوتا ہے خچاخچ پبلک سے، ایک لوگوں کا ازدحام، ایک جم غفیر ہوتا ہے۔ یہاں مجھے بتایا گیا کہ صرف یہ باہر کا حصہ ہی نہیں بلکہ آپ اور باہر روڈ کا حصہ ہے، دائیں بائیں پبلک سری سر نظر آتے ہیں، اور جو جیسے ہی کسی پر کیسا ہی کیوں نہ زبردست کرنی کی گئی ہو، جیسے ہی تلوار بابا کی نکلتی ہے فوراً وہ شخص جیسی سامنے حاضر ہوگا، اس کے پاس سے تلوار گزرے گی، سامنے والا بے ہوش ہو جائے گا، اور جیسے بے ہوش ہوا، جیسے اسے ہوش آئے گا تو پھر جادو کا اثر یا پھر بری نظر کا اثر یا پھر جنات کا اثر اللہ پاک اس سے دور فرما دیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہو، یہاں آپ دیکھیں گے کہ الحمدللہ فجر میں جب ہم نے یہاں حاضری دی تو فجر کے وقت بھی یہاں لوگوں کا ایک ہجوم تھا، ہم نے یہاں فجر پڑھ، اللہ قبول فرمائے، تو فجر سے پہلے یہاں لوبان شریف ہوتا ہے بابا کا، پھر نماز فجر کے بعد صلاۃ و سلام، منقبت، فاتحہ خوانی، خود امام صاحب قبلہ، بہت اچھا لگا الحمدللہ، پھر بعد میں پھر لوبان شریف ہوا، پھر اس کے بعد یہاں پر شام میں یعنی عصر سے پہلے 5 بجے پھر لوبان ہوتا ہے، پھر مغرب کی نماز کے بعد
پھر لوبان ہوتا ہے، یعنی 4 مرتبہ ایک دن میں لوبان شریف ہوتا ہے، اور اس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں کیونکہ اس لوبان کو بھی بابا سے نسبت ہے، تو جیسی لوبان دھنی لوگ لیتے ہیں تو اس سے بھی فیض ملتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں آپ دیکھیں گے صرف اپنے ہی نہیں بلکہ غیر بھی، یعنی بہت سے لوگ دور دراز سے آتے ہیں، اور کیسا ہی کیوں نہ ہو، دیکھیے بہت ساری بیماری ہوتی ہے جس کا علاج انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن کسی کو جادو کیا ہوا ہے، کسی پر جنات کا اثر ہے، تو اس کے لیے بتائیے کون سا ڈاکٹر؟ تو یقیناً بابا روحانی ڈاکٹر ہے نا۔ یہاں آنے والا وہ شفا پا کر ہی جاتا ہے، اور کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ دیکھیں نا، جن سے بہت سے لوگ ڈرتے ہیں، لیکن یہاں آنے کے بعد بڑا سے بڑا خبیث ہو، الحمدللہ بابا کی یہاں گھٹنے ٹیک دیتا ہے، کیونکہ یہاں بابا کے جنات موکلین موجود ہوتے ہیں، اور اچھا آنے والے جو زائرین ہوتے ہیں، یعنی جو دیوانے چاہنے والے، تو انہیں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ یعنی بہت سے لوگ کو ڈر لگتا ہے نا کہ آنکھ والے ہیں، تو ایسا نہیں، بلکہ جو آنے والے جو بالکل سیدھے ہیں، یعنی جن پر کوئی اثر ہے ہی نہیں، تو ایسا نہیں کہ آنے کے بعد انہیں کوئی تکلیف ہوگی، نہیں، بلکہ وہ بابا کے کرم سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی ضرور زندگی میں ایک مرتبہ پیر موسیٰ قادری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں ضرور حاضری دے، انشاءاللہ بابا کا فیض ملے گا۔ میں آپ سب کے حق میں بھی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالی حضرت پیر موسیٰ قادری رحمت اللہ علیہ کا آپ سب کو، مجھ کو صدقہ عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی بیماری پریشانی دور فرمائے، یہاں جتنے بھی آنے والے زائرین ہیں اللہ سب کی مشکلوں کو دور فرمائے، اللہ سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائے، ایمان ہی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔